اہدنا الصراط المستقیم، اس کے متعلق ایک سوال بھی اٹھتا ہے، اور یہ سوال مستشرقین اور ہندوؤں نے بھی یہ سوالات علماء سے کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم یہ جو دعا ہے تو یہ ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے جو یہ دعا ہے تو اس کے مخاطب جس طرح عام انسان ہے اور تمام مومن مسلمان ہیں، اسی طرح اولیاء کرام بھی اس کے مخاطب ہیں، وہ بھی تو نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اور انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مخاطب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی پڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بلا شبہ یہ تو ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بلکہ خود تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کا بار بار دعا میں مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہدایت حاصل ہو گئی ہے، ایک آدمی کو اسلام مل گیا ہے، قرآن مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے، وہ ہدایت پر آ گیا ہے، صراط مستقیم پر لگ گیا ہے، تو پھر بار بار اس چیز کا مانگنے کا کیا فائدہ ہے جو چیز حاصل ہو چکی ہو؟ اور یہی سوال ہندوؤں نے بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک نامعقول سوال ہے، عقل میں نہ آنے والا ایک سوال ہے، اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ہدایت کا معنی اور مطلب اس سے ناواقف لوگ، ان کے ذہن میں اس جیسے سوالات وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ناواقف لوگ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببت، کہ اے میرے محبوب آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں اور پسند کرتے آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ ہدایت دیں، تو ہدایت کا ایک معنی اراد الطریق، راستہ دکھانا، اور ہدایت کا ایک معنی ایصال الی المطلوب، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ جس ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، وہ گمراہی سے نکالنا، ہدایت کی طرف لانا، وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکالنا، ایمان دینا، اور تمام نیک اور صالح اعمال کی توفیق دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی طرف جس ہدایت کی نسبت ہوئی ہے تو اس سے مراد ہے اراد و طریق، راستہ دکھانا ہے کہ یہ صراط مستقیم راستہ ہے، تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، یہ کلمہ پڑھو سیدھے راستے پر روان ہو جاؤ گے۔ اراد و طریق، آپ سے کوئی پوچھے یار راستہ کس طرف جا رہا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ کہے گا اس راستے سے جاؤ گے، اس راستے سے اس موڑ پہ اس طرف مڑو گے، اس طرف مڑو گے، آپ پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اراد و طریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک ایصال الی المطلوب، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر پہنچا دے، یہ ہے تیرا منزل مقصود۔ تو یہ ناواقف لوگ ہدایت کے معنی سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد محسوس کر لیتے ہیں، حالانکہ تضاد کوئی نہیں ہے۔ ہدایت کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی دکھانے کے بھی آتے ہیں، اس کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے، اس کا معنی ثابت قدم رکھنا بھی آتا ہے۔ گویا کہ ہدایت کا یہ لفظ وسیع معنوں میں آیا ہے، اور یہاں سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہر وقت ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ میرے سامنے یہ مشکل آ گئی ہے، یا اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت دے۔ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نیک اور صالح عمل ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یا اللہ مجھے اس پر استقامت دے، مجھے ہدایت دے، اس کے متعلق اس کام میں مجھے ہدایت دے۔